بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و اولادہ وبارک وسلم۔ ہم حاضر ہیں ہدایت الحکمت کا تیسرا درس لے کر۔ گزشتہ دو دروس میں ہم نے ابتدائی باتیں کی ہیں۔ تیسرے درس میں ہم اس کتاب کو شروع کرنا چاہیں گے۔ کتاب کی ابتدا میں مصنف کہہ رہے ہیں القسم الثانی فی التبعیات۔ اس بات پہ اس سلسلے میں پہلے یہ بات گزارش کی تھی کہ اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ 3 اقسام پر تھی۔ پہلی قسم منطق کے بیان میں تھی، لیکن وہ متروک الدرس ہو چکی۔ اس وجہ سے شارحین نے بھی دوسری قسم ہی سے شروحات کی ہیں۔ ہماری جو گفتگو ہے ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی دوسری قسم سے ہی نصاب میں شامل ہے، اور ہم بھی دوسری قسم سے ہی اپنی گفتگو کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پہلی قسم جو ہے وہ کیوں متروک ہوئی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ منطق کے سلسلے میں ہمارے مدارس کے اندر بھی کتب درس نظامی اور درس نظامی کے جو نصاب ہے اس میں منطق تو ابتدائی کلاسوں سے ہی داخل نصاب ہے۔ دوسرے تیسرے سال سے ہمارے طلباء منطق کی ابتدائی کتب پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور جب ہدایت الحکمت جس سال میں داخل نصاب ہے اس تک پہنچتے ہوئے منطق کی کئی کتابیں پڑھی جا چکی ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی درس نظامی کے طلباء جو ہیں ان کو منطق سمجھنے کے لیے ہدایت الحکمت جو ہے اس کا سہارا لینے کی حاجت نہیں رہتی۔ اور یہی بات کی جا سکتی ہے کہ چونکہ منطق زیادہ عام تھی، زیادہ مشہور تھی، اور اس سلسلے میں بہت سی کتابیں موجود تھیں، تو شارحین کی جو توجہ ہے وہ دوسری قسم سے اس کتاب کی جانب ہوئی، اور جب دوسری قسم سے ہوئی تو وقت کے ساتھ ساتھ جب شارحین نے دوسری قسم کو لے کر اس کی شرح کی تو وقت کے ساتھ وہ پہلی قسم وہ متروک ہوتی یہاں تک کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود نہ رہی۔ تو بہرحال ہماری جو گفتگو ہے وہ قسم ثانی سے چلے گی، اور ہمارے نصاب میں بھی قسم ثانی سے ہی یہ کتاب شامل نصاب ہے۔ تو کہا القسم الثانی فی التبعیات، تو تبعیات کی نسبت ہے طبیعت کی طرف۔ طبیعت کا معنی اور مفہوم پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکا اور لکھوا دیا گیا تھا۔ تو جو تبعیات ہے یہ جمع ہے تبعیتن کی، اور تبعیتن منسوب ہے طبیعتن کی طرف۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات گزارش کی تھی کہ آپ 2 طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، طبیعیات اور تبعیات۔ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ طبیعیات کیوں اور تبعیات کیوں۔ تو بہرحال تخفیف کے لیے تبعیات پڑھا جاتا ہے، تو بہرحال تبعیات جمع ہے تبعیتن کی، جس کی نسبت ہے طبیعتن کی طرف۔ القسم الثانی فی التبعیات، یہاں پر شارحین کا کہنا ہے کہ تبعیات سے کیا مراد ہے۔ ایک یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الجسم الطبعی، تبعیات یعنی الجسم الطبعی، تو اب القسم الثانی فی التبعیات اس کا مطلب بنے گا القسم الثانی فی الاجسام الطبعیہ، یعنی فی بیان الاجسام الطبعیہ، فی بیان احوال الاجسام الطبعیہ، اجسام طبعیہ کے احوال کے بیان میں ایک مفہوم یہ بنے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ القسم الثانی فی الاحوال الطبعیہ، فی الامور الطبعیہ، امور طبعیہ اور احوال طبعیہ کے بیان میں، یہ بھی اس کا مفہوم بن سکتا ہے۔ اور ایک احتمال یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ، قسم ثانی حکمت طبعیہ کے بیان میں۔ اس کے جو شارح ہیں ہدایت الحکمت کے جو شارح میوزی ہیں، انہوں نے اس کی رجحان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ القسم الثانی فی الحکمت الطبعیہ تو یہ زیادہ مناسب ہے۔
تو زیادہ مناسب ہونے کی ایک وجہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ القسم الثانی فی التبعیات، اس کے معنی آپ کرتے ہیں القسم الثانی فی الحکمت التبعیہ۔ آگے چل کے جو اگلی قسم ہے وہ القسم الثالث فی الالہیات، وہاں پر آپ یہ ہے القسم الثانی فی التبعیات، وہ ہے القسم الثالث فی الالہیات۔ اب تبعیات کے معنی آپ کرتے ہیں الحکمت التبعیہ، اب الہیات کے معنی آپ کر سکتے ہیں الحکمت الالہیہ۔ القسم الثانی فی التبعیات معنی القسم الثانی فی الحکمت التبعیہ، القسم الثالث فی الالہیات تو القسم الثالث فی الحکمت الالہیہ۔ یہ ایک طرح کے عنوان ہیں، ایک طرح کا مفہوم دے رہے ہیں، اور ایک قسم کی عبارتیں ہوں ایک طرح کا مفہوم دیں، یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ القسم الثانی فی التبعیات کی کو لیتے ہیں القسم الثانی فی الاجسام التبعیہ، القسم الثانی فی الاحوال التبعیہ، اس تعویل میں لیتے ہیں تو آگے چل کے جو قسم ثالث ہے وہاں پر آپ یہ تعویل نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں پر یہ تعویل متعین ہے کہ القسم الثالث فی الحکمت الالہیہ، وہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فی الاجسام الالہیہ اور فی الاحوال الالہیہ، یہ دونوں تعویلیں وہاں پر نہیں ہو سکتی۔ فی الحکمت الالہیہ یہ تعویل وہاں بھی ہو سکتی ہے، یہ تعویل یہاں بھی ہو سکتی ہے، تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ تعویل کی جائے جو یہاں پر بھی کی جا سکے، اسی قسم کا عنوان جب بعد میں آ رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ یہ تعویل کر سکیں، اس لیے القسم الثانی فی الحکمت التبعیہ یہ تعویل کی جائے فی التبعیات کی تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور مناسبت کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ یہ کتاب حکمت میں، جب کتاب حکمت میں تو اب کہا کہ ہدایت الحکمت، کتاب کا نام کتاب کا عنوان وہ ہے ہدایت الحکمت، اب اس کے اندر جو اقسام ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے آپ بنائیں کہ القسم الثانی فی الحکمت التبعیہ۔ جیسے آپ کے ساتھ میں نے اپنا ایک مختصر سا کتابچہ شیئر کیا تھا اقسام حکمت کے نام سے، اس میں ذکر کیا تھا کہ حکمت کی دو قسمیں، حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ۔ حکمت نظریہ کی پھر آگے تقسیم میں حکمت تبعیہ، حکمت الہیہ، حکمت ریاضیہ یہ آتی ہیں، تو یہ حکمت کی اقسام ہیں۔ اب کتاب ہے حکمت میں اور کہا جائے کہ حکمت کی ایک قسم میں یہ دوسری قسم ہے اور حکمت کی ایک قسم میں تیسری قسم ہے، یہ حکمت کی اقسام اولیہ بنے گی، یہ بھی زیادہ مناسب ہے کہ آپ کتاب حکمت میں ہے تو آپ حکمت ہی اس کی جو اقسام ہیں ان کو بھی حکمت کی تعویل میں لیں، القسم الثانی فی الحکمت التبعیہ، القسم الثالث فی الحکمت الالہیہ۔ یعنی دو وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ یوں تو آپ القسم الثانی فی الاجسام التبعیہ یعنی فی بیان احوال الاجسام التبعیہ یہ تعویل بھی آپ کر سکتے ہیں، القسم الثانی فی الاحوال التبعیہ للجسم التبعی، جسم طبعی کے احوال طبعیہ کے بیان میں یہ تعویل بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ مناسب جس تعویل کو کہا گیا ہے وہ ہے کہ القسم الثانی فی الحکمت التبعیہ۔ اس کی دو وجہ اس کے رجحان کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کے بعد کہا وہ مرتب علی ثلاثۃ فنون، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ چونکہ حکمت طبعیہ میں بحث اور گفتگو کی جاتی ہے ان احوال کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، ان امور کے بارے میں جو جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی جسم کے اجسام طبعیہ کے جو اعراض ذاتیہ ان سے گفتگو کی جاتی ہے حکمت طبعیہ میں۔ پھر اجسام کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک اجسام فلکیہ اور دوسری اجسام عنصریہ۔ اجسام فلکیہ کو اجرام فلکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اجرام اور اجسام دونوں کے معنی ایک ہیں، اجسام جمع ہے جسم کی، اجرام جمع ہے جرم کی، دونوں کا مفہوم اور مطلب اصطلاح کے لحاظ سے ایک ہے، لیکن اجرام کا عمومی اطلاق جو ہے وہ فلکیات کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اجسام کا جو عمومی اطلاق ہے وہ عنصریات کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ۔ اجرام فلکیہ بھی اجسام ہیں اور اجسام عنصریہ بھی اجسام ہیں،
چیز ایک ہی ہیں، لیکن فلکیہ کے لیے اجرام کا اطلاق زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ عنصریہ کے لیے اجسام کا اطلاق زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ حکمت طبعیہ کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ اجسام کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں ہوتی ہے، اجسام کے احوال اور حالات کے بارے میں ہوتی ہے۔ اجسام کی ہو گئی دو قسمیں، ایک فلکیہ اور دوسری عنصریہ۔ اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم جسم کے کن احوال سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ان احوال سے جو اجرام فلکیہ کے ہیں، ان احوال سے جو اجسام عنصریہ کے ہیں، یا ان احوال سے جو دونوں میں پائے جاتے ہیں؟ آپ غور کریں تو یہ تین قسمیں یہیں پر حاصل ہو گئی ہیں۔ جب ہماری گفتگو چل رہی ہے اجرام اور اجسام کے احوال اور حالات سے، ان کے عوارض ذاتیہ سے، عوارض ذاتیہ اور حالات میں کچھ فرق ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو بیچ میں کسی جگہ میں عوارض ذاتیہ کی بھی مزید وضاحت کر دوں گا۔ تو اجرام و اجسام کے احوال و عوارض ذاتیہ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ پھر اجرام کی دو قسمیں، فلکیہ عنصریہ۔ اور جو فلکیہ، اب جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو کس قسم کے اجسام سے ہماری گفتگو چل رہی ہے؟ فلکیہ سے، عنصریہ سے، یا ان احوال سے جو دونوں میں پائے جاتے ہیں؟ تو یوں تین قسمیں بن جائیں گی حکمت طبعیہ کی۔ ایک وہ احوال جو دونوں میں پائے جاتے ہیں، ایک وہ احوال جو صرف اجرام فلکیہ میں پائے جاتے ہیں، اور ایک وہ احوال جو صرف اجسام عنصریہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تین فن ہو گئے۔ تو یہ مصنف نے کہا وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ، وہ تین فنون پر مرتب ہے۔ تو یہ تین فنون پر ترتیب اسی لحاظ سے ہے۔ ایک فن میں، یہ جو پہلا فن ہے، اس کا عنوان رکھا الفن الاول فیما یعم الاجسام۔ پہلا فن ان امور کے بارے میں ہے جو تمام اجسام کو شامل ہیں، تمام اجسام میں پائے جاتے ہیں، یعنی چاہے وہ اجرام فلکیہ ہوں یا اجسام عنصری ہوں، سبھی کے اندر یہ امور موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ احوال اور ان عوارض ذاتیہ سے پہلے فن میں گفتگو کی جائے گی کہ جو فلکیات میں بھی ہیں اور عنصریات میں بھی ہیں۔ اجرام فلکیہ میں بھی ان کا وجود ہے، ان احوال اور عوارض کا، اور جو اجسام عنصریہ ہیں ان کے اندر بھی ان کا وجود ہے، ان احوال اور عوارض کا۔ پھر آگے ایک فن ہے وہ عنصریات کے ساتھ خاص ہے، ایک فن ہے جو فلکیات کے ساتھ خاص ہے۔ یوں حکمت طبعیہ کے اندر تین فنون ہیں۔ مصنف نے یہی کہا وَهُوَ مُرَتَّبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ فُنُونٍ الفن الاول فیما یعم الاجسام وَهُوَ مشتمل علی 10 فصول۔ اس کے اندر 10 فصلیں ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین ہم ہر فصل پر اپنی گفتگو اور اس کی وضاحت میں کچھ نہ کچھ ہم اپنی کلام کریں گے۔ تو بہرحال یہ ابتدائی جملے ہو گئے۔ اب یہ جو فن اول ہے الفن الاول فیما یعم الاجسام، پہلا فن ان امور کے بارے میں جو تمام اجسام کو شامل ہیں، تمام اجسام میں عام ہیں۔ تمام اجسام سے میں نے آپ کو بتا دی، تمام اجسام سے مراد ہیں اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ۔ اجرام فلکیہ اور اجسام عنصریہ، ان سبھی اجسام میں وہ احوال پائے جاتے ہیں۔ 10 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں یہ جزء لا یتجزا کا ابطال کرتے ہیں، اس سے اگلی فصل میں یہ حیولہ کا اس بات کریں گے، اس سے اگلی فصل میں صورت جسمیہ کا اور حیولہ کا آپس میں تعلق، اور اس سے اگلی فصلیں یہ اسی طرح گفتگو ہماری چلتی رہے گی۔ تو ہم پہلی فصل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ یہاں سے پہلی فصل کا عنوان ہے فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا۔ فصل اس جز کو باطل کرنے کے بیان میں جو تقسیم نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ اس فصل کا جو پس منظر ہے وہ ضرور سمجھیں کہ یہاں پر اصل بیان کرنا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اجسام ہیں، اجسام کی عمومی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ اجسام ہیں جو خود مرکب ہیں، اور دوسرے وہ اجسام ہیں جو خود مفرد ہیں۔ جو اجسام مرکبہ ہیں، آگے وہ مختلفۃ الطباع امور سے مرکب ہوں یا متفقۃ الطباع امور سے مرکب ہوں، ہم فی الحال ان کی بات نہیں کر رہے، اجسام مرکبہ کی بات نہیں کر رہے، اجسام مفردہ کی بات کرتے ہیں۔ اجسام مفردہ
اگر آپ کے ذہن میں پچھلا جو ہم نے درس اس میں اصطلاحات کا ذکر کیا، آپ کے ذہن میں جسم کی تعریف ہو، جسم طبعی کی، تو جسم طبعی کی تعریف میں ہم نے بات ذکر کی تھی کہ جسم طبعی وہ جوہر ہے جو لمبائی میں، چوڑائی میں، موٹائی کہیں یا گہرائی میں انقسام کو قبول کرتا ہے۔ جسم طبعی وہ جوہر ہے جو طول، عرض اور عمق میں انقسام کو قبول کرتا ہے۔ جسم طبعی وہ جوہر ہے جو طول، عرض اور عمق میں انقسام کو قبول کرتا ہے، یعنی لمبائی میں، چوڑائی میں اور موٹائی میں وہ منقسم ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جسم طبعی۔ تو جسم دو طرح کے ہوگی، اجسام مرکبہ اور اجسام مفردہ۔ اجسام مفردہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ اجسام مفردہ مثلا آپ پانی کو لے لیں، جسم مفرد، آپ نے پانی کو سامنے رکھا، تو اب یہ جو پانی ہے، یہ جو جسم مفرد ہے، یہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ اس کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں، اس کے اجزاء کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ یہاں پر مذاہب کثیر ہیں، لیکن دو مذاہب کو ہم لے کر چلیں گے۔ ایک مذہب ہے جو مشائین فلاسفہ ہیں، مشائین فلاسفہ۔ مشائین فلاسفہ کون سے ہیں، اس کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ مشائین جو ہیں، ان کے نزدیک جو جسم ہے